یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، رہے گا دین محمد، رہے گا نام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف ہے، انتہائی کرم ہے، اس نے ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کی فلاح کے لیے، ان دونوں زندگیوں میں کامیابی کے لیے ہمیں دین کی ہدایت نصیب کی، قرآن و اہل بیت اطہار علیہم السلام سے تمسک کا موقع نصیب کیا، یہ کہ میں اور آپ صدیوں کے فاصلے کے بعد بھی دین کی اس حقیقت تک پہنچ سکیں کہ اس دین کے اندر اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ایک مقام ہے، اور اس دین کے اندر اصل رہنمائی قرآن و اہل بیت سے حاصل ہو رہی ہے نبی کے فرمان کے مطابق، یہ ایک سعادت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ سعادت ہماری نسلوں کے اندر جاری رہے، زندگی کے آخری لمحوں تک ہمارے لیے جاری رہے، اور انشاءاللہ خداوند متعال باقی تمام انسانیت کو اس سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اول العزم یا غیر اول العزم، وہ تمام ایک فکر کی تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور وہ فکر ایک مجموعے کا حصہ تھی جس کا نام اسلام ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اس ابتدائی شریعت کے ساتھ ہوں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شریعت کے ساتھ ہوں جو وہ تشریف لے کر آئے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا وہ فکر جس کو لے کر وقت کے امام تشریف لائیں گے اور دنیا کے اندر اس کا پرچم لہرائے گا، بول بالا ہوگا، یہ سب کا سب ایک اسلام ہے۔ اس اسلام کو مختلف مراحل میں کیوں نازل کیا گیا، کس انداز میں نازل کیا گیا، ظاہر ہے بالکل علیحدہ ایک بحث ہے، لیکن اسلام ہے یہ سارا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کچھ فنڈامنٹلز ایسے ہوں گے جو سب میں کامن ہوں گے۔
ان فنڈامنٹلز کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ وہ بیس بنتی ہے جس پہ ساری انسانیت کو جمع کیا جا سکتا ہے. مثلا خدا متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اے اہل کتاب، آؤ اس نقطے کے اوپر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے سب کے درمیان مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کریں اور غیر خدا کی بندگی سے اجتناب کریں، طاغوت سے اجتناب کریں. طاغوت کون ہے؟ یعنی تجاوز کرنے والا، حد سے گزر جانے والا، جیسے فرعون طاغی ہے. تو خدا متعال فرماتا ہے اللہ کی بندگی کرو، طاغوت سے ہر وہ چیز جو بندگی کی حد سے نکلنے کی کوشش کرے اس سے اجتناب کرو. وہ طاغوت تمہارا اور میرا نفس بھی ہو سکتا ہے. وہ طاغوت ایک ظالم حکمران بھی ہو سکتا ہے فرعون کی شکل میں. وہ طاغوت کوئی آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے. تو خدا متعال فرماتا ہے اس کی بندگی کرو، طاغوت سے اجتناب کرو. تو میں اور آپ فوراً اپنے دین کے اندر، دوسروں کے ادیان کے اندر ایسی چیزیں دیکھیں گے جو سب کے درمیان مشترک ہیں. ایک مثال میں نے عرض کی، تو ان مشترک عقیدوں میں سے ایک عقیدہ جو سب کے درمیان مشترک ہے وہ اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا کا عقیدہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آخرت. آخرت کو ویسے تو جو زیادہ تر کہا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے آخری، یعنی دی لاسٹ ون. میں کئی دفعہ اس کو عرض کر چکا ہوں، لیکن آخرہ کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ دی ادر ون. تو ایک یہ ہے کہ مثلا اس دنیا کے اینڈ میں ایک دنیا آئے گی جو ہم جیسے ہی مریں گے یا مرنے لگیں گے تو اس موقع پر ہماری آنکھیں کھل جائیں گی اور ہم اس دوسری دنیا جو اس کے بعد آئے گی آخری والی اس کو دیکھنے لگیں گے. اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، ہماری اس دنیا کے اینڈ میں نہیں آئے گی، پیرالل چل رہی ہے، وہ ایک اور دنیا ہے. تو یہ مفہوم زیادہ موافق لگ رہا ہے. ممکن ہے کہ آخرت لفظ کا لٹرل میننگ یا مثلا جس کو ہم لوگ عرب لغت شناسی کہتے ہیں، لیکسیکوگرافی، اس کے اندر اس کا مطلب دی لاسٹ ون ہو، لیکن یہ کانسیپٹ کے اعتبار سے دی ادر ون زیادہ بہتر ہے. اور اس کے لیے جو ایک اور لفظ اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ماورائے مادہ. ماورائے مادہ، ماورائے مادہ کیا مطلب؟ یا جس کو اور زیادہ اگر بہت ہی سنگین کرنا چاہیں تو ماورائے طبیعہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو کیا مطلب؟ ماورا یعنی اس کے پیچھے، ورا پشت کو کہتے ہیں، اس کے پیچھے. ماورائے مادہ یعنی بیونڈ میٹر. بیونڈ میٹر، یہ جو ٹرم ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے میٹا فزکس، میٹا فزکس تو مادے کے بعد میٹا فزکس. تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہسٹریز بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ میٹا فزکس کیوں کہا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ علوم کے چیپٹرز لکھ رہے تھے تو فزکس ایک چیپٹر تھا، اس کے بعد ایک اور چیپٹر شروع ہوا جس کے اندر نان میٹیریل ایگزسٹنس کو ڈسکس کیا گیا تھا. تو اب اس کا نام کیا رکھنا تھا، کوئی نام نہیں رکھا گیا، بس یہ کہا فزکس کے بعد والا، فزکس کے بعد. خیر وہ کانسیپچولی بھی صحیح بن رہا ہے. میٹا فزکس یعنی ماورائے مادہ، مادے کے علاوہ. تو یہ کامن بلیف ہے تمام ادیان کے اندر کہ جو مادی زندگی تم دیکھ رہے ہو اس کے علاوہ بھی زندگی ہے. اور ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو دی ادر ورلڈ ہے یہی اصل زندگی ہے. حیوان زندگی، یہی اصل زندگی ہے. یہ جو تم دیکھ رہے ہو مادی دنیا کے اندر یہ تو بہت محدود ہے، یہ بہت لمیٹڈ ہے، اس کا اسکیل بہت چھوٹا ہے. چھوٹا اسکیل بھی اتنا ہے کہ اگر آپ 1 بلین ایئرز تک لائٹ کو ٹریول کروائیں تو یہ ختم نہیں ہونے والی. یہ میٹیریل ورلڈ کا اسکیل یہ ہے. یہ بھی خدا نے متعال فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. عظمت خدا نے متعال کی کہ جس دنیا کو 1 بلین ایئرز تک لائٹ ٹریول کرے ختم نہیں کر سکتی، اس کے بعد بھی ہے، اس کو خدا نے متعال فرما رہا ہے یہ تو بہت کم ہے. آخرت کچھ اور ہے، وہی اصل ہے. تو یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے یہ کامن بلیف ہے سب کے اندر. اب وہ جو روحانیت، اسپریچویلٹی، انلائٹمنٹ، تزکیہ، یہ سب کا سب اس دوسری دنیا کے بارے میں ڈسکشن کے
سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ تمام ادیان کا کامن فیکٹر ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، آپ کرسچینٹی کے اندر چلے جائیے، یہودیت کے اندر چلے جائیے، یا حتیٰ جو بظاہر غیر آسمانی ادیان ہیں جیسے بدھزم ہے، ہندوازم ہے، جو ہم لوگ معمولاً اس وقت کا جو جنرل بلیف ہے وہ یہ کہ بہرحال یہ کتاب نہیں ہے، ان کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں، اس کے پاس اللہ جانتا ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے اندر بھی اسپریچویلٹی کا کانسیپٹ موجود ہے، اور وہی کانسیپٹ تھوڑا سا اور ٹرن ہوتا ہے اللہ کے امتحان کے نتیجے میں، تو وہ جادوگری میں چلا جاتا ہے. چند لائنز اس کے بارے میں، چند پوائنٹس اس کے بارے میں بہت بریفلی ٹچ کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سورہ بقرہ میں بالکل آغاز میں ہی خداوند متعال نے جب یہودیت کے بارے میں بیان کیا تو اس میں فرمایا کہ اللہ نے وحی نازل کی، کتاب دی، علم دیا انہوں نے کس کو فالو کیا؟ انہوں نے فالو کیا اس کو جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، جو حضرت سلیمان کے مملکت میں شیاطین پڑھتے تھے، انہوں نے اس کو فالو کیا. انہوں نے اور کس کو فالو کیا؟ انہوں نے فالو کیا بابل پر جو 2 فرشتے ہاروت و ماروت نازل ہوئے تھے، جادو سکھاتے تھے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے، انہوں نے اس کو فالو کیا. جب کہ وہ دونوں فرشتے لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم سے مت سیکھنا کچھ، کیوں؟ تم یہ جو ہم سے سیکھو گے اس سے تمہارا دین ختم ہو جائے گا، آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی، تمہارے اور تمہاری زوج کے درمیان جدائی ہو جائے گی. پھر بھی بدبخت سیکھتے تھے، امتحان میں ناکام ہوئے. جو اصل میٹا فزکس میں، اصل ماورائے مادہ، اصل معنویت کے اندر ناکام ہوتے ہیں یا دماغ کی شیطنت سے دوچار ہوتے ہیں، وہ پھر بجائے اس طرف جانے کے کہ وہ روحانیت کی طرف جائیں، معنویت کی طرف، وہ پھر اس شیطنت کی طرف جاتے ہیں، سحر کی طرف، جس کو آپ اور میں بعض اوقات بلیک میجک کہتے ہیں. اور تو قرآن کریم نے واضح کہا کہ یہودی اس کی طرف گئے. اب وہ ان کے ہاں مثلا قبالہ کے نام سے مشہور ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اوپر کافی اسکالرز نے کام کیا ہے. لیکن خدا متعال فرماتا ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. ساحر میجیشین کہیں سے بھی آئے، کچھ بھی کر لے، کامیابی حاصل نہیں کرے گا، خدا متعال اسے باطل کر دے گا. تو یہ جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے، یہ کامن بلیف ہے، اس کے اوپر بہت کچھ قائم ہوتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دوسری زندگی ہے، دوسری ایگزسٹنس ہے، وہ اس ایگزسٹنس پہ ڈومیننس رکھتی ہے. مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ڈومیننس رکھتی، کیا مطلب؟ اگر کبھی مقابلہ ہوا کہ میٹیریل لاز ایک بات کہتے ہیں، نان میٹیریل لاز ایک اور بات کہتے ہیں، تو کون جیتے گا؟ نان میٹیریل. اگر وہ لاز انیکٹ ہو گئے تو پھر وہ جیتیں گے. ہاں، ہمیں یہ بعض اوقات پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ کیسے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ آ گئے بیچ میں تو پھر میٹیریل لا نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ کوئی معجزہ بھی نہیں ہوگا، یہ روٹین آف لائف ہے کہ نان میٹیریل اسپریچول لاز میٹیریل لاز کے اوپر ڈومیننس رکھتے ہیں. یہ اسپریچول ریالٹی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو بخار ہو اور بخار کے دوران آپ نے ایک گولی کھا لی، مثلا پینڈل لے لی، اور اس کے لینے سے آپ کا بخار ختم ہو گیا. تو یہ جو آپ نے کیمیکل انسرٹ کیا، اس نے آلریڈی موجود کیمیکلز کے بیلنس کو ریسٹور کر دیا نارمل کے اوپر، لیکن اس کے اوپر رول کیا، اور رول کرنے کے بعد وہ ٹیمپریچر واپس آ گیا اپنی جگہ کے اوپر. نان میٹیریل ریالٹیز اس طریقے سے میٹر کے اوپر اپنا انفلوئنس رکھتی ہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے. اور اس کی نشانیاں بے پناہ ہیں. کس طریقے سے مثلاً حتیٰ وہ لوگ کہ جو نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اچھے بندے ہیں، وہ میٹیریل ورلڈ کے اوپر اپنا اقتدار، اپنی حکومت جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں. تو نبی اور ولی کی تو بات چھوڑ دیجئے، پھر ان کا اقتدار تو اللہ ہی جانتا ہے. اور اب میں اگر اس کو موضوع سے متصل کروں تو یہ جو مکتب اہل بیت کے اندر مقاومت ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے کہ یہ دشمن سے نہیں ہار رہا اور مسلسل جیتے چلا جا رہا ہے.
اس کی ایک وجہ وہ ڈومیننس ہے کہ جو اہل بیت کو اس نان میٹیریل ورلڈ کے اندر، اسپریچول ورلڈ کے اندر حاصل ہے، اور کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حاصل ہے۔ وہ جو ان کی برتری ہے وہ ان کے ماننے والوں کو اتنا سکون دے دیتی ہے کہ پھر وہ ہر قسم کی جد و جہد کرنے کو تیار ہے۔ اور کل اور پرسوں 2 مجالس میں نے آپ کی خدمت میں، 2 دن میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ کس طریقے سے ایک تو اطمینان ہوتا ہے کہ اہل بیت کا مقام ہے اللہ کے نزدیک، ان کے معجزات دکھاتے ہیں، ثابت کرتے ہیں۔ دوسرا، خود جو چاہنے والوں کو ایک لنک ملا ہوا ہے وہ ان کو غیر معمولی یقین دے دیتا ہے، غیر معمولی اطمینان دے دیتا ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا اور گہرائی میں لے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اطمینان کیسے اور زیادہ تقویت پاتا ہے انسانوں کے اندر، اور اس کے اثرات ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ کس طریقے سے اگر ایک قوم کے اندر یہ اطمینان حاصل ہو گیا تو وہ 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے دنیا سے لڑے جا رہے ہیں اور ان کی ترقی کو کوئی نہیں روک پا رہا۔ یا مثال کے طور پر دنیا کی دوسری خطوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، افریقہ کے اندر تک دیکھ رہے ہیں کہ جن قوموں کا پہلے نام و نشان نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے اپنے آپ کو کہاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کو ذرا سا اور تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج کے اسپیسیفک پوائنٹ کو مینشن کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ جو بیونڈ میٹر کے اوپر اہل بیت کا کنٹرول ہے، اس کو ماننے والے بھی سمجھتے ہوں، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے پریکٹسز دی ہیں کہ تم خود بھی اس وادی میں اترو۔ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا اس میدان کے اندر اترے اور خود دیکھے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ پسند کرتے ہیں اس بات کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو ایک ایکسکلوسیو جو ہے وہ انٹچیبل ٹائپ کے ایک ایرینا بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر صرف وہ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ آئیں اور وہ رہنمائی کرتے ہیں اسی کام کے اندر کہ بھائی آپ اس بیونڈ میٹر ورلڈ کے اندر اپنے آپ کو بنائیں آپ، قد افلح من زکاہا، بلکہ یہی کامیابی کا معیار ہے، یہی معیار ہے۔ وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کا چاہنے والا مادی دنیا کے اندر اتنا غرق رہے کہ اس کو معنوی دنیا کی کامیابیاں نصیب نہ ہو سکیں، ناپسند کرتے ہیں اس بات کو۔ تو مثال کے طور پر کیا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر چاہتے ہیں کہ جو تزکیہ نفس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کا ماننے والا پورا کرے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے۔ ایک پورا تربیتی نظام دیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس اخلاق کے نام سے علم ہے، یہ ایک سائنس ہے، یہ صرف نصیحتیں نہیں ہیں، نصیحتوں کا مجموعہ نہیں ہے، نہیں، یہ پورا ایک سائنس ہے جس کے اندر سرٹن پوائنٹس آپ انٹر ہوتے ہیں کہ شو کو دیکھنے کے لیے، اس کے بعد تمام اس کی انالیسس کرتے ہوئے، اس کی سیٹ آف ریالٹیز کو جمع کرتے ہوئے اس سے کنکلوژن لے کر باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فزکس ہے، جیسے آپ میتھمیٹکس اور کیمسٹری کے اندر کرتے ہیں کہ بھئی آپ سیٹ آف پرنسپلز ہیں جس سے لے کر آپ اس علم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو مثال کے طور پر جب انیشیل گریڈز کے اندر ہوتے ہیں بچے کلاسز میں، تو فزکس کے ان انیشیل پرنسپلز کو سکھاتے ہیں تاکہ ان کا دماغ اس کے اوپر تیار ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ان رولز کے ذریعے سے وہ فزکس کے اندر آگے بڑھیں، پھر اپنے دماغ کو استعمال کریں، نئے رولز بنائیں پھر یا ڈسکور کریں۔ تو بالکل اسپریچول ورلڈ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ جب اس کے اندر آتے ہیں تو وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے اس کے اندر کام کرنا ہے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو پھر ایسا ہو جائے گا، اور بہت اسٹرکٹ رولز۔ مثلا اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ اسپریچویلٹی میں آگے بڑھے اور کچھ دیکھے تو اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ایسا مشہور ہے، اب میں اس کو استناد نہیں کر پاؤں گا، میرے پاس ریفرنس اس وقت نہیں ہے ذہن میں، لیکن مشہور ہے کہ ابو علی سینا نے جب تمام میٹیریل سائنسز کے اوپر اپنی ٹھیک ٹھاک گرفت کر لی تو وہ اس زمانے میں استاد کہلاتے تھے۔ استاد کا مطلب کیا تھا کہ سارے جو سائنسز اس زمانے کے اندر ہیں وہ اس کے اوپر گرفت رکھتے ہیں، اس کے اندر ٹیچر ہیں یہ۔ تو احساس کیا ابو علی سینا نے کہ جو اسپریچول ورلڈ ہے اس میں ویک ہوں، اس میں میری اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے، اور ان کو کام کرنا تھا اب علم عرفان کے اوپر۔ تو مینٹلی تو وہ بہت اسٹرانگ ظاہر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں اس سائنس پہ کام کرنے لگا
تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ مینٹل اسٹرینتھ کا گیم نہیں ہے، یہ اسپریچویلٹی کی بات ہے، اور اگر مجھے اس میں کچھ کام کرنا ہے تو مجھے اسپریچویلٹی میں جانا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کلوزسٹ سائنس جو اسپریچویلٹی کے نزدیک آ سکتی ہے وہ فلاسفی ہے، اگر اپنی فاؤنڈیشن کے اندر بالکل صحیح رہے۔ یہ ماڈرن فلاسفی جو ویسٹ کے اندر ہے اس میں فلاسفی کی روٹس کٹی ہوئی ہیں، سمجھ لیں ایک درخت ہے جس کی صرف میرے خیال میں صرف شاخیں رہ گئی ہیں، انہوں نے جڑیں اور تنا دونوں کاٹ دیا، صرف شاخوں کے اوپر کھیل رہے ہیں، باقی سب کٹا ہوا ہے نیچے سے، کچھ ہے ہی نہیں نیچے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ جو فلاسفی پڑھا رہے ہیں اس وقت مثلا یونیورسٹیز کے اندر، وہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے سلائٹلی بھی اگر ٹچ کیا اسلامک فلاسفی کو، کہ بھئی یہ جو فلاسفی اس وقت ہمارے پاس یونیورسٹیز کے اندر ہے یہ بیس لیس ہے، بالکل اس میں کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو جو ٹرو اسلامک فلاسفی ہے وہ اس عرفان سے بہت نزدیک ہے، وہ اسپریچویلٹی کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ تو مثلا ایک مکالمہ مشہور ہے کہ ایک بہت اچھے فلاسفر اور ایک عارف دونوں ایک جگہ پر کہیں ملتے ہیں، تو کنکلوژن یہ، میں اس میں زیادہ ٹائم نہ لوں آپ کا، کنکلوژن یہ کہ وہ جو فلاسفر ہے وہ اعتراف کرتا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ دیکھتا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں اپنے عقل سے صرف، وہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا عارف سے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لاٹھی ٹیکتا ہوا، اسٹک ہاتھ میں لے کر ٹک 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 کرتا ہوا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، دیکھ نہیں پا رہا ہے، یہ صرف لاٹھی ٹیک کے چل رہا ہے۔ فلاسفی کی مثال، اس فلاسفی کی مثال جو میں کہہ رہا ہوں صحیح فلاسفی، اس کی مثال بھی یہ ہے کہ صرف لاٹھی ٹیک کے چل رہا ہے اور وہاں تک پہنچ تو رہا ہے لیکن دیکھ نہیں پا رہا ہے، اور وہ اسپریچول ریالٹیز کو دیکھنے والے وہ کچھ اور لوگ۔ تو اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر آئیں۔ اب یہ جو اہل بیت کے ماننے والوں کا چاہے وہ اس میدان میں اترے چاہے نہ اترے یقین ہے، وہ انہیں ایک طاقت دیتا ہے، وہ انہیں ایک طاقت دے دیتا ہے۔ یہ طاقت بڑی عجیب طاقت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور اگلے پوائنٹ کی طرف بار بار جانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں مختلف شخصیتوں سے منسوب ہو جاتے ہیں، ڈھونڈنا کافی مشکل ہے کہ اصل کس کا واقعہ ہے۔ بہرحال یوں سمجھ لیجئے کہ مشہور جیسے شمس تبریز اور مولانا جلال الدین رومی سے، ممکن ہے کسی اور سے بھی منسوب ہو، لیکن بہرحال سمجھ لیجئے کہ ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے، اور وہ شاگرد جو ہے وہ استاد کے پاس آتے ہیں، اور وہ شاگرد خود بھی علاقے کے بڑے عالم ہیں، لیکن معنویت سیکھنے کے لیے ان استاد کے پاس آئیں۔ استاد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں معنوی ترقی حاصل کروں۔ خود بھی علاقے کے بڑے عالم ہیں، لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، مثلا جمعہ جماعت پڑھاتے ہیں، مدرسہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو تم مجھ سے سیکھنے آئے ہو اس کا تمہیں امتحان دینا پڑے گا کہ تم ہماری بات مانو گی بھی یا نہیں مانو گی۔ مثلا آج ہم نے ایک بات کہی، تم نے مان لی، کل ہم ایک بات کہیں تم نہیں مانو گے۔ کہا کہ نہیں میں مانوں گا، امتحان بھی دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ، امتحان یہ ہے کہ جاؤ تم بازار میں جاؤ، وہاں جگہ کے اوپر شراب بکتی ہے، وہاں سے ایک بوتل لے کر آؤ۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ امتحان کیوں لیا گیا، لیکن بہرحال لیا گیا۔ اب وہ جو عالم ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ استاد ہیں اور ان کا مقام ہے، اللہ کے بندے ہیں، یہ ہرگز کوئی غلط کام نہیں کریں گے، نہ مجھ سے کروائیں گے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو وہ روانہ ہو گئے، وہ گئے وہاں پہ بازار میں، انہوں نے خرید لی، اور وہ بڑی شرط لگوائی کہ مثلا ایک ٹرے کے اندر 2 گلاس رکھے ہوں، بوتل رکھی ہو، اس طرح کا ایک ڈرامہ، یا پتہ یہ بھی شاید ایڈیشن ہو ہسٹری کا، لیکن آپ سمجھ لیں کہانی ہے، میں واقعہ نہیں سنا رہا، کہانی سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو وہ بہرحال انہوں نے بوتل لی اور آنے لگے، تو راستے میں لوگوں نے دیکھ لیا بہرحال کہ بھئی یہ جو مولوی جس کو ہم سمجھ رہے تھے استاد مدرسے کا، اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یہ تو شراب کی بوتل لیے گھوم رہا ہے، اور پتہ نہیں انہوں نے چکھنے کا ارادہ کیا کہ بھائی یہ کیا مطلب بلا میرے پاس ہے، جو کچھ بھی بہرحال پبلک نے پکڑ لیا اور دیکھا نہیں باقاً بوتل ہے۔ کسی نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے کہ اس نے وہاں سے خریدی ہے، لوگوں نے مارنے وارنے کا ارادہ کیا، تو وہ استاد آ گیا اچانک۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ ہوا۔ کہا یہ تو بوتل میں تم نے دیکھی، چکھی کیا شراب ہے اس کے اندر؟ تو فلانی نے کہا میں تو دیکھا اس نے دکان سے لی۔ کہا نہیں ایسے شراب نہیں ہے، سرکہ ہے یہ۔ اب جو کھولا تو واقعاً سرکہ تھا۔ تو اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی آپ کو اس ٹائپ کا کوئی کام دکھا دے
تو آپ کا یقین کہاں پر ہوگا پھر اس کے بارے میں؟ اور ان کے یقین کی بنیاد بھی کوئی اور واقعہ تھا. تو اہل بیت اطہار علیہم السلام پر جو اصل یقین لوگوں کے دلوں کے اندر آ رہا ہے وہ صرف 2+2=4 کی کیلکولیشن نہیں ہے، وہ ان کے روحانی مقام اور منزلت کے اوپر اطمینان ہے. اور اطمینان ہے کہ یہ جو بیونڈ میٹر کی دنیا ہے اس میں جو حاکمیت ان کے پاس ہے، جو اتھارٹی ان کے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، صرف وہی ہے اور وہ رول کرتی ہے. یہ اطمینان. تو مثال کے طور پر کوئی مریض ہو رہا ہے، وہ اہل بیت سے توسل کر رہا ہے، اور مرے ہوئے کو بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ شفا حاصل ہو گئی، زندہ ہو گیا، مثلا جس کو ہم لوگ اپنی ٹائم میں کہتے ہیں زندہ ہو گیا. یہ سب ممکن ہے، بہت ممکن ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ وہ طاقت تھی. اب اس طاقت کے ساتھ اگر اس بندے سے کہا جائے، ماننے والے سے، ان کے نام پہ جان دو گے؟ فوراً تیار، ہاں بالکل دوں گا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں دین کے اندر شہادت. کوئی اعلی حقائق کے اوپر اتنا یقین کرے اپنی جان دے دے ان اعلی حقائق کے لیے، تو گویا یہ بندہ شاہد بن گیا اس حقیقت کا، وٹنس ہو گیا اس حقیقت کا جس کے لیے اس نے جان دی ہے. اس کو کہتے ہیں شہادت. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مکتب اہل بیت کے مقاومتی عناصر میں سے ایک انتہائی اہم عنصر یہ شہادت ہے. اور جس انداز میں شہادت اہل بیت اطہار کے مکتب کے اندر ہے، اس انداز میں اسلام کے کسی مکتب میں نہیں ہے. اگر میں کہوں دنیا کے کسی مکتب میں نہیں ہے تو شاید میری کم علمی کی وجہ سے میں یہ دعویٰ نہیں کر پاؤں گا اپنی کم علمی کی وجہ سے، لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم، کم از کم میں اتنا کہوں گا. اور جو نون مکاتب فکر ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں اور ادیان ہیں، ان کا تو مجھے پتہ ہے تھوڑا بہت. کسی بھی دین کے اندر یہ تصور نہیں ہے کہ اس کے 11 معصوم لیڈر آئے ہوں اور سب شہید ہوئے ہوں. کہیں نہیں ہے. کسی دین کے اندر سید الشہداء جیسی قربانی قطعاً نہیں ہے، اور وہ شہادت کی بنیاد پہ. اس وجہ سے اہل بیت کے اسکول آف تھاٹ میں شہادت کا ایک مقام ہے. اسپریچول اتھارٹی ان کے پاس ہے. خود اپنے مقصد کے لیے، کاز کے لیے 11 نسلیں جان دیتے رہیں اور اس پہ فخر کرتے رہیں. وہ بی بی کا وہ عظیم الشان جملہ کہ خداوند متعال نے ہمیں شہادت کے ذریعے کرامت دی ہے. اس نے کرامت دی ہمیں شہادت کے ذریعے سے، یہ ہمارے لیے فخر ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. یہ جو تھاٹ ہیں، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اب وہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہے وہ اپنے رہنماؤں کو دیکھ رہا ہے، 11 میرے امام شہید ہوئے، اور اپنے محبوب امام کو دیکھتا ہے کہ وہ شہداء کے لشکر کے سردار ہیں، سید الشہداء، جن کی یاد وہ صبح شام تقریباً منا رہا ہوتا ہے. اب اس کے دل میں شہادت کا تصور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ قطعاً آئے گا. ممکن ہے کہ کوئی اس کے اندر بھی، اس اسکول آف تھاٹ کے ماننے والوں کے اندر ہو جو دل کے اندر اپنا ایمان کمزور رکھتے ہوں، جیسا کہ ہر اسکول آف تھاٹ میں ہوتا ہے. ماننے والوں میں کچھ قوی ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس اسکول آف تھاٹ کے اندر تھوڑا سا بھی آگے بڑھا تو وہ شہادت کو دونوں ہاتھوں سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی میں شہید ہونا، مجھے شہید ہونا ہے اور میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ساری زندگی اس نے کسی اور راستے پہ گزار دی، گناہ کے راستے پہ گزار دی. جس دن موقع ملا کہ اب شہید ہونے کا ٹائم ہے تو وہ دونوں ہاتھوں سے ایکسیپٹ کر لیتا، کہتا ہے ہاں بس یہ ٹائم ہے، میں شہید ہونے کو تیار ہوں. کیوں؟ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اپرچونٹی کھلی ہے میرے لیے، مجھے خدا کہیں پہنچانا چاہتا ہے، مس نہیں کروں گا اب اسے. تو واقعات بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس. یہ اہل بیت اطہار کے تھاٹس میں طاقت ہے. اور ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یہ جتنا کچھ اہل بیت کے مکتب فکر کے اندر ہے، اس کا ایک کاز ہے اور اس کا ایک ایفیکٹ ہے. دنیا کی ہر ریالٹی کی طرح ایک کاز ہے اور ایک ایفیکٹ ہے. البتہ جو سپریم ریالٹی ہے خدا، اس کا کوئی کاز نہیں ہے، اس کا ایفیکٹ ہے.
باقی تمام ریالٹیز کے اندر ایک کاز ہوتا ہے اور ایک فیکٹ ہوتا ہے. تو شہادت کا جو کاز ہے وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر ہے بے باک ہونا، اس کا اثر ہے بہادر ہو جانا. ایک ایسی کریج انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ جس کے بعد کوئی دشمن اس کا بگاڑ نہیں سکتا. دو چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، سیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں اپنی زندگی میں، دو چیزیں انسان کے پاس ہوں، وہ انسان ہمیشہ عزت دار رہے گا. اور یہ دو چیزیں اگر کسی قوم کے اندر آ جائیں، اس قوم کی عزت کے راستے کو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ ہے شہادت اور قناعت. میٹافزیکل ورلڈ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اور یہ کہ اس دنیا کے اندر سب سے بلند مقام ان لوگوں کو ملتا ہے جو جان دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. اگر کوئی قوم، کوئی فرد اس تصور کو قبول کر لے کہ مجھے جان دینا ہے اس کاز کے لیے، اور وہ تصور کر لے کہ قناعت یعنی کم پر بھی خوش رہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس نے لالچ کو ختم کر لیا، گریڈ اپنے اندر اس کو ختم کر لیا. اور جب اس نے شہادت کو ایکسیپٹ کیا تو اس نے فیئر، خوف کو ختم کر لیا. تو یہ سمجھ لیں اس نے دو حربے جس پہ انسانیت ہارتی ہے، ایک خوف ہے اور ایک لالچ، دونوں کا خاتمہ کر دیا. اب جب دونوں کا خاتمہ کر دیا تو اس انسان اور اس قوم کی طاقت اور سربلندی کوئی نہیں روک سکتا، اس کے سامنے کوئی نہیں سٹینڈ کرے گا. اور یہ وہ میسج ہے جو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ نے دیا ہے. وہ اہل قناعت تھے، ان کے ماننے والے اہل قناعت تھے. وہ اہل شہادت تھے، ان کے ماننے والے اہل شہادت تھے. اور یہ مقاومتی عنصر بن گیا. اب میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ میں اتنی ڈھیر ساری مثالوں میں سے ایک دو کہاں سے لاؤں، کیسے انتخاب کروں. تو مثال کے طور پر یوں ہی بات کرتے کرتے زید شہید کا تصور آ گیا. کربلا کے واقعے کے بعد حضرت زید، ان کے بارے میں بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے. ممکن ہے کسی کی اوپینین کہیں سے اور بھی آ رہی ہو، لیکن بہرحال لب لباب یہ ہے کہ اہل بیت کے خاندان سے ایک فرد نے کوفہ میں قیام کیا ہے اپنے جد امجد کی خونخواہی کے لیے، اور پتہ نہیں کتنے عرصے تک ان کا لاشا سولی پر لٹکا رہا ہے. اور سولی کا جو کانسیپٹ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، سولی صرف پھانسی کو نہیں کہتے، ایک لکڑی سے باندھ کے اوپر کر دیا کرتے تھے، زخم ڈال دیا کرتے تھے انسان کے جسم میں تاکہ آہستہ آہستہ مرے. تو اگر کوئی ایسے دردناک طریقے سے مارا جاتا تھا، 3 دن میں بعد اوقات موت آتی تھی، بعد اوقات 2 دن میں. ان ظالموں نے، جابروں نے حضرت زید کے جنازے کو سولی سے نہیں اتارا، جنازہ اوپر رہا. اچھا، عام حالات میں اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو عرب کا جیسا ملک، علاقہ، اس میں تو وہ لاش چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی. اللہ کے اس بندے کی لاش، جسد اطہر ان کا، پتہ نہیں کتنی مدت سولی پہ رہا تر و تازہ. ایسا معجزہ بن گیا کہ دشمنوں کو خود اتارنا پڑا کہ نہیں بھائی یہ ختم کرو معاملے کو، ورنہ یہ تو ہمارے لیے اور رسوائی اور بدنامی اور اللہ کا معجزہ سامنے ظاہر ہو رہا ہے لوگوں کے. ان لوگوں نے تنہا کیسے جان دی. ایک دفعہ آپ بہت بڑے لشکر کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اس لشکر کے اندر آپ شامل ہیں اور دشمن سے لڑ رہے ہیں، مثال کے طور پر جان دے دیتے ہیں. ایک دفعہ آپ کو پتا ہوتا ہے میں تنہائی میں مارا جا رہا ہوں. یہ جو حوصلہ ہے یہ غیر معمولی یقین طلب کر رہا ہوتا ہے. یہ جو میں نے کل یا پرسوں آپ کے سامنے محسن حججی یا حججی کی مثال کی، جو ابھی ریسنٹلی داعش کے ہاتھوں شہید ہوئے، یہ کہ انسان تنہائی میں اس طریقے سے مارا جائے، واقعاً حوصلہ چاہیے، ایک ایمان چاہیے. اور
الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے چاہنے والوں میں ایسے مومنین بہت ہیں. یہ جو حوادث پاکستان میں پیش آتے رہے ہیں گزشتہ 15-20 سالوں میں، اور اللہ اس سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ، یہ کم ہمت والی قوم نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں الحمدللہ، چاہے وہ پارا چنار کے دوست احباب ہوں، اہل بیت کے چاہنے والے، کوئٹہ کے اندر، پنجاب کے مختلف علاقوں میں، خیبر پختونخوا کے علاقے میں، ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ کے اندر، کراچی کے اندر، کتنے لوگ شہید ہو گئے مظلومیت کے عالم میں. کس ایمان پر؟ اہل بیت کا یہ جو مقاومتی عنصر ہے تصور شہادت کے اوپر. اب اس میں ضرورت کس بات کی ہے؟ ہر عنصر کے اوپر میں آپ کو تھریٹ عرض کرتا ہوں، اور تھریٹ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تھریٹ کس بات کا ہے؟ تھریٹ اس بات کا ہے کہ یہ شہادت کا عنصر ہماری صلح طلبی میں کہیں مکس نہ ہو جائے. یعنی مثال کے طور پر جو ہمارے بچے دوسرے علاقوں میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے سامنے اس قسم کے حالات نہیں آئیں، البتہ خدا معاشروں کو محفوظ رکھے. جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں حتیٰ نارتھ امریکہ کے اندر، خدا جانتا ہے وہاں پہ اب کیا ہونے والا ہے، کس طرف یہ سوسائٹی جا رہی ہے. لیکن بہرحال چونکہ اس طرح سے پیش نہیں آئے ہیں تو یہ ایسا نہ ہو کہ یہ تصوری ذہن سے نکل جائے. اور ہمیں ایک بات پتہ ہے، وہ کہ اگر اہل بیت نے ہمیں کوئی تھاٹ دیے ہیں، ان میں ایک کمپوننٹ آپ نے کم کیا، ایک کم نہیں ہوگا، ایک بہت بڑا حصہ کم ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پورا اسکول آف تھاٹ اس بندے کے لیے اپنی شکل کھو بیٹھے گا. تو جو میں گزارش کروں گا، اب خیر میں کیا گزارش کروں، آپ کے سامنے صرف عرض کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ تصور شہادت میرے اور آپ کے بچوں سے ختم نہ ہو. البتہ جب تک عزاداری ہے، جب تک علم حضرت عباس علیہ السلام ہمارے ذہنوں پر ہے، جب تک ہم سید الشہداء کا نام شہید لے کے کہہ رہے ہیں، اور میں اسی لیے مؤکداً سید الشہداء کہتا ہوں، امام حسین کم عرض کرتا ہوں احتراماً، اور دوسرے القاب کے بجائے سید الشہداء کا یہ لقب، امام کا یہ لقب زیادہ عرض کرتا ہوں. کیوں؟ شہادت زندہ رہنی چاہیے، شہادت کا تصور زندہ رہنا چاہیے. یہ ہماری مقاومت کا ثبوت ہے. اس نے ہمیں 1400 سال زندہ رکھا ہے ان سخت حالات کے اندر، اور یہی کامیابی کا سبب بھی ہے. خداوند متعال کیوں قوم یہود سے کہتا ہے کہ بھئی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے تو موت کی آرزو کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے جو خدا کے لیے کیا ہے وہ ایسا ہے کہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. اور جب سید الشہداء کے ماننے والے کے سامنے آتے ہیں کہ تم اگر امام کے چاہنے والے تو موت کی آرزو کرو، الحمدللہ رب العالمین بالکل تیار ہوں. پریکٹیکلی کیا رزلٹ ملے گا؟ کم از کم تھیوریٹیکلی وہ تیار ہوگا کہ ہاں میں مرنے کو تیار ہوں، مجھے شہید ہونا ہے. الحمدللہ اب یہ فکر اور پھیل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مثلا لوگوں کو جنگجو بنا رہے ہیں، لوگوں کو نعوذ باللہ غیر امنی کی طرف، ناامنی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. نہیں، زندگی کا ایک ہدف سکھا رہے ہیں. باقی جو کچھ ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے باقی حصے ہیں جو میں آہستہ آہستہ عرض کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اور یہ عنصر ضرور ہمارے ذہنوں کے اندر رہنا چاہیے. اگر یہ ہے تو دنیا طلبی کم ہوگی، اگر یہ ہے تو نفس کی خواہشات، پیروی، انحرافات یہ کم ہوں گے، اور انسان خداوند متعال کی سمت بڑھے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کا جو مشن تھا وہ بچوں کے سامنے عرض کریں. اور مصائب کی دنیا بہت اہم ہے. شہادت کا تصور زندہ اس وقت ہوتا ہے جب مصائب بیان ہو. یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے زندہ نہیں ہوتا، یہ بیان شہادت سے زندہ ہوتا ہے. شہید پرور، شہید بنانے والے جو نظریات ہیں وہ زیادہ تر صرف عقلی نہیں ہیں، ان کے اندر ایک جذبات کا عنصر ہے جو عقل کی بنیاد پر ہے. سوچ سمجھ کے دیوانہ ہونا اس کو کہتے ہیں. جو سید الشہداء کے اطراف میں لوگ تھے یہ سید الشہداء کے لیے دیوانے ہوئے بھی تھے، لیکن سوچ سمجھ کے دیوانے ہوئے تھے. انہوں نے عہد کیے سید الشہداء سے، اپنے اس عہد کے اوپر باقی رہے، سوچ سمجھ کے کیے تھے، ارادے کے ساتھ کیے تھے. یہ کہ سید الشہداء زہیر بن قین بجلی کے خیمے میں آئے اور
ان کو بلایا، قاصد بھیج کر بلایا کہ تم آؤ، اور زہیر ابتداءً بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک دفعہ جو سید الشہداء کے خیمے میں گئے تو واپس آئے اور زوجہ سے کہا کہ میں نے طے کر لیا، اب میں حسین کا ساتھ دوں گا، سید الشہداء کا ساتھ دیں گے۔ کیوں ساتھ دیں گے آپ؟ کہا یہ مظلوم ہے، ان کو بلایا ہے، ان کو غریب الوطنی سے دوچار کیا لوگوں نے، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں ساتھ دوں گا۔ اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ کہا مجھے کیوں طلاق دے رہے ہیں؟ کہا یہ بنی امیہ ہے، اپنی اصطلاح میں کہوں گا یہ لوگ جانور ہیں، ان کو لاش کا احترام نہیں پتہ، ان کو انسانیت کا احترام نہیں پتہ۔ کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ بنی امیہ ہیں، جب میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا تو پھر یہ جو کچھ تم لوگوں کے ساتھ کریں گے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بی بی مومنہ ہے۔ انسان کی طبیعت میں جو بلندی ہوتی ہے وہ بہت کرٹیکل ٹائم پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ اپنے ارادے سے اپنے آپ کو بڑا دکھاتے ہیں، یہ کرٹیکل ٹائم پہ نہیں بچتا۔ پھر بعض لوگوں کے اندر بلندی ہوتی ہے، وہ کرٹیکل ٹائم پہ بھی آ جاتی ہے۔ مومنہ نے کہا کہ اے زہیر، میں نے سنا ہے کہ امام حسین اپنی بہن کو بھی لے کر آئے۔ تائید کی کہ ہاں وہ لے کر آئے۔ کہا بس تم مجھے طلاق مت دو، مجھے ان کے ساتھ رکھو، اور جو انہوں نے جھیلنا تھا وہ ہم بھی جھیلیں گے، اور میں ان کے لیے مددگار بنوں گی جس طرح تم حسین کے لیے مددگار بنو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہادت کو قبول کیا، جنہوں نے شہادت کی عظمت کو پہچانا۔ اور خود سید الشہداء اگر خود قربان ہوتے تب بھی بڑی عظیم الشان بات تھی۔ فاطمہ کا بیٹا، علی کا بیٹا، سلام اللہ علیہم اجمعین، یہ بھی بڑی بات تھی۔ لیکن سید الشہداء نے جو کام کیا تو زہیر اور باقی تمام اصحاب امام حسین کے اوپر اور ہم جیسوں کے اوپر بھی قیامت تک آنے والے سب کے اوپر حجت پوری کر دی۔ سید الشہداء نے صرف اپنا خون نہیں دیا، سید الشہداء نے تو علی اصغر کو بھی دے دیا، سید الشہداء نے تو علی اکبر کو بھی دے دیا۔ یہ جو قربانیاں سید الشہداء نے دی، اس کے بعد پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ حسین کی قربانی سے ثابت ہے کہ خدا ہے، خدا ہے۔ یہ جو حسین سب کچھ قربان کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے خدا ہے، ورنہ اپنے لیے کچھ تو چھوڑ دیتے، تو سبھی کچھ قربان کر دیا اور چاہتوں کو قربان کیا۔ ایک دفعہ کوئی باپ ہوتا ہے اپنے بیٹے سے چاہت رکھتا ہے، نہ اتنی گہری چاہت۔ ایک دفعہ سید الشہداء جیسا ہے، جب علی اکبر کو بھیجنے کھڑے ہوئے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر خدا سے کہا خدایا تو جانتا ہے میں کسے بھیج رہا ہوں، تو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ لمحہ آیا جب سید الشہداء حضرت علی اکبر کے لاشے پر گویا پہنچے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا، اکبر تیرے بعد اب تو دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جو سید الشہداء کے قلب مقدس پہ گزر رہی ہے، یہ سید الشہداء کے جملوں میں اور ان کے افعال کے اندر ظاہر ہو رہی ہے کہ کتنا سخت تھا سید الشہداء کے لیے۔ اور جو بس وہ جو جملے بیان کرتے ہیں حضرت علی اکبر کی شہادت کے ساتھ، وہ یہ کہ جب سید الشہداء علی اکبر کو لے کر بڑھے تو پیچھے سے دشمنوں نے علی اکبر کی لاشیں پر وار کیے، اور یا سید الشہداء کے آنے سے پہلے وار کر چکے تھے، اور نتیجہ جو نکلا وہ عجیب نتیجہ تھا۔ فرمایا فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور یہ سید الشہداء جو علی اکبر کو الوداع کرتے وقت اس کرب سے گزر رہے تھے، مجھے نہیں معلوم جب سید الشہداء نے اپنے جوان بیٹے کے لاچے کو اس حالت میں دیکھا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، خداوندہ تجھے واسطہ سید الشہداء کے اس قلب مغموم کا، قلب مقدس کا واسطہ، خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی نورانیت سے قلوب کو منور فرما،
دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار کی شفقتیں اور شفاعتیں نصیب فرما۔ سید الشہداء کے بیمار فرزند کے نام پر ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔